یا تو یہاں رکھیے، اس پر رکھیے کرسی ڈبل کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار مہربان میں درود و سلام کی نظم پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، گزشتہ کئی سال سے حاجی محمد عالم صاحب اپنے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اللہ و رسول کے ذکر کی مجلس سجاتے ہیں۔ ان سال بھی انہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے۔ دعا کر لیجیے اللہ رب العزت اس مجلس کو قبول فرمائے، آمین۔ اور ان کے والد مرحوم کے ساتھ ساتھ تمام اہل ایمان کے مرحومین کے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ آج حاجی محمد عالم صاحب کے والد مرحوم کے انتقال کی تاریخ بھی ہے، اور حسن اتفاق ہے کہ آج ہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی بھی تاریخ ہے۔ میں تھوڑا سا تذکرہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کر کے آپ حضرات سے رخصت ہو جاؤں گا۔ پوری دنیا کے مسلمان چار ائمہ مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں۔ ہندوستان، پاکستان،
بنگلہ دیش، مصر، عراق اور اس سے لگے ہوئے جو ممالک ہیں وہاں کے مسلمان امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں، اور اسی نسبت سے ہم لوگ حنفی کہلاتے ہیں۔ کیرلا کے مسلمان، مراکش، الجزائر اور افریقہ کے بہت سارے ممالک کے مسلمان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرتے ہیں۔ تو آپ بجا طور سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمان انہی چار بزرگوں کی تقلید کرتے ہیں۔ زیادہ تر مقلدین امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں، ان کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین ہیں، امام مالک کے مقلدین ہیں، اور امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں۔ یہ اہل حدیث جسے وہابی کہا جاتا ہے، یہ چاروں ائمہ مجتہدین میں سے کسی کی بھی تقلید نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے ان کو غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، تو ہم ڈائریکٹ قرآن پڑھ کر، حدیثیں پڑھ کر ہم احکام معلوم کریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ فلاں امام نے کیا کہا، فلاں امام نے کیا کہا، اس سے ہمیں کیا کرو گا؟ لیکن میرے بھائیوں، اہل سنت انہی چار اماموں کی پیروی کرتے ہیں، بلکہ امام طحطاوی نے اپنے فتاوی میں ارشاد فرمایا کہ ان چاروں ائمہ مجتہدین کے علاوہ اگر کوئی کسی کی پیروی کرتا ہے تو وہ جہنمی ہے، وہ گمراہ ہے۔ میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مقدس کا نزول ہوا۔ قرآن مقدس میں 6666 آیتیں ہیں۔ قرآن مقدس کی تفسیر کرتے ہوئے اور بہت سارے اسلامی احکام بیان کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا تو اسے حدیث کہتے ہیں۔ حدیثوں کی تعداد متعین طور سے بیان کرنا مشکل ہے کہ کل کتنی حدیثیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 4 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ سبحان اللہ۔ خود امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کہ ان کو 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔
مگر انہوں نے بخاری شریف کی دونوں جلدوں میں 10,500 کے قریب حدیثوں کو جمع کیا۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، اور قرآن کے بعد پیغمبر کے جو ارشادات ہیں وہ ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، مگر قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو سمجھنا یہ ہر آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو خصوصی توفیق عطا فرمائی۔ آپ اسے یوں سمجھ لیں کہ کوئی سائنسدان اگر کوئی کتاب لکھ کر بھیج دے رپورٹ میں تو کتنے لوگوں کے پلے پر چندریان بھیجا گیا چاند پر، اگر اس کا پورا ڈیٹیل لکھ کر بھیج دیا جائے تو کتنے لوگ اس کو سمجھ پائیں گے؟ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا، تو سارے انسانوں کو عقل کی بھیک جس کے دروازے کرم سے ملتی ہے، جس نے انسانوں کو وجود بھی بخشا ہے، عقل بھی بخشی ہے، اس رب کریم کی کتاب کو سمجھنا اتنا آسان کیسے ہو سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو خصوصی توفیق عطا فرمائی۔ انہوں نے قرآن میں غور و خوض کیا، حدیثوں میں غور و خوض کیا، اور اس سے مسائل اخذ کر کے انہوں نے اپنی کتابوں میں بیان فرمائے۔ یہ انہی ائمہ مجتہدین کی برکتیں ہیں کہ آج بھی اگر کسی مسلمان کو کسی مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کی کتابوں کو کھول کر اس مسئلے کا حکم معلوم کر لیا کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ انبیاء نبی کے بعد اور صحابہ کرام کے بعد سب سے بڑا احسان اس امت پر اگر کسی کا ہے تو وہ ائمہ مجتہدین کا احسان ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم اور آپ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خصوصی طور سے شکر گزار ہیں، اور ہمیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے قرآن و حدیث میں غور کر کے ہماری زندگی کے بیشتر مسائل کو انہوں نے منتشر فرما دیا اور اپنی کتابوں میں تحریر فرما دیا۔ میرے بھائیوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی نہیں تھے مگر تابعی تھے۔ کئی صحابہ کرام سے انہوں نے ملاقات فرمائی۔ کربلا کا واقعہ سن 60 ہجری میں ہوا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہوئی۔ کربلا کے واقعے کے 20 سال کے بعد میرے بھائیوں سن 80 میں پیدائش ہوئی، اور سن 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ چاروں ائمہ مجتہدین میں سب پر مقدم ہے۔
یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یہ سب امام اعظم کے بعد کے بزرگ ہیں۔ سب سے پہلے اجتہاد کا دروازہ جس نے کھولا اور قرآن و حدیث میں غور کر کے مسائل حل کرنے کا سلیقہ جنہوں نے امت مسلمہ کو عطا فرمایا، اس امام کا نام امام اعظم ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ میں تھوڑا سا تذکرہ ان کے حوالے سے آج پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اور آپ الحمدللہ کسی چھوٹے موٹے عالم کی تقلید نہیں کرتے، بلکہ جن کے علم اور فضل کا شہرہ ساری کائنات میں ہے، اللہ کے کرم سے ہم اور آپ ان کی تقلید کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ یہ حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں، یہ حدیثوں پر عمل نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں نے ایسا مشہور کر دیا۔ تو امام باقر، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے امام زین العابدین اور امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر، امام اعظم ابو حنیفہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ کوئی شخص طواف کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی بھیڑ ان کے پیچھے پیچھے طواف کر رہی ہے۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ امام باقر ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے ہیں، امام حسین کے پوتے ہیں، اس لیے یہ دنیا بھر کے مسلمان ان کے پیچھے پیچھے طواف کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ تو جب امام اعظم طواف سے خالی ہوئے تو قریب تشریف لے گئے اور امام باقر کی دست بوسی کرنی چاہیے، کیونکہ اہل بیت نبوت میں سے تھے۔ انہوں نے پوچھا امام باقر نے کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ کوفہ ایران کے رہنے والے، بغداد کے رہنے والے نعمان ابن ثابت ہیں، ان کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ تو امام باقر نے اپنا چہرہ کھول دیا، فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ میرے نانا کی حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں، آپ قیاس پر عمل کرتے ہیں اور حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو میرے نانا جان کی حدیثوں کو چھوڑ دیتا ہو میں اس سے مسافہ نہیں کرتا۔ امام باقر نے اپنا چہرہ پھیر دیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے عرض کیا حضور میری 2-3 باتوں کا جواب ارشاد فرما دیں، پھر آپ کی جو رائے ہوگی وہ آپ کیجیے گا۔ تو امام باقر نے فرمایا کہ پوچھیے کیا پوچھنا ہے۔ امام اعظم نے عرض کیا حضور مرد کمزور ہے یا عورت کمزور ہے؟ امام باقر نے ارشاد فرمایا کہ عورت کمزور ہوتی ہے۔ امام اعظم نے ارشاد فرمایا اگر میں عقل سے فیصلہ کرتا تو کمزوروں کو وراثت میں 2 گنا حصہ دیتا، اور مرد مضبوط ہوتے ہیں ان کو میں آدھا حصہ دیتا۔ مضبوط کو کم بھی ملے تو چلے گا مگر کمزور لوگوں کو زیادہ ملنا چاہیے۔
عورت جب کمزور ہے تو ماں باپ کی جائیداد میں ان کا حصہ 2 گنا ہونا چاہیے، اور مرد مضبوط ہے تو ان کا حصہ آدھا ہونا چاہیے۔ اگر میں عقل سے فیصلہ کرتا تو عورتوں کو 2 گنا حصہ دلاتا، مردوں کو آدھا حصہ دلاتا، مگر الحمدللہ میرا فیصلہ وہی ہے جو میرے رب کا فیصلہ ہے، وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مرد کا حصہ 2 گنا اور عورت کا حصہ اس کے آدھا۔ میں عقل پہ عمل کرتا تو اس کے خلاف فیصلہ دیتا، مگر میں عقل پہ عمل نہیں کرتا ہوں، اللہ کے فرمان پر عمل کرتا ہوں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ الحمدللہ میں بھی یہی حکم لگاتا ہوں کہ ماں باپ کی جائیداد میں مرد کا حصہ 2 گنا ہوگا اور عورت کا حصہ اس کے آدھا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی میں آؤں گا اس مسئلے پر، مگر اس واقعے کو میں مکمل کروں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے عرض کیا، حضور نماز افضل عبادت ہے یا روزہ افضل عبادت ہے؟ امام باقر نے ارشاد فرمایا نماز زیادہ افضل عبادت ہے، نماز کے بعد روزہ ہے۔ امام اعظم نے عرض کیا، حضور اگر میں عقل سے فیصلہ کرتا تو کوئی بھی عورت جب ناپاکی کے بعد پاک ہوتی ہے تو میں اسے نماز قضا کرنے کا حکم دیتا، روزہ قضا کرنے کا حکم میں نہیں دیتا۔ جو افضل عبادت ہے میں اس کی قضا کا حکم دیتا، مگر الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا، میں وہی کہتا ہوں جو میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ایک عورت جب حیض و نفاس سے پاک ہو تو وہ نماز کی قضا نہیں کرے گی لیکن وہ روزے کی قضا کرے گی۔ جب عقل کا تقاضا کیا ہے کہ نماز افضل ہے تو نماز کی قضا ہونی چاہیے، روزے کی قضا نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں جی؟ یا میں بھی نعت شریف پڑھنا شروع کروں؟ لوگوں تک دین پہنچانے کا بس یہی ایک مادھیم رہ گیا ہے، مگر یہ بھی شاعروں کی نظر ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے ایسے جلسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ 2 بجے رات تک نعت خوانی ہوتی ہے اور جب کوئی تقریر شروع ہوتی ہے تو آدھا مجمع اٹھ کے گھر چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیو یہ نقصان ہے، امت مسلمہ کا نقصان ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے آپ کو تقریر سننی چاہیے۔ خیر، امام اعظم ابو حنیفہ نے عرض کیا، حضور ایک تیسری بات کا جواب آپ دے دیں، پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا مرد و عورت کے جسم سے منی کے جو قطرے نکلتے ہیں وہ زیادہ ناپاک ہے؟ تو امام باقر نے ارشاد فرمایا پیشاب زیادہ ناپاک ہے، کیونکہ پیشاب کو کسی بھی فقیہ نے پاک نہیں کہا، مگر منی کے قطروں کو بعض علماء نے فرمایا کہ جب تک وہ جسم کے ظاہری حصے سے نہ نکلے اس وقت تک اس کو ناپاک نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسی سے اولیاء کی پیدائش ہوتی ہے، اسی سے صالحین کی پیدائش ہوتی ہے، انہی قطروں سے اہل ایمان پیدا ہوتے ہیں۔ تو جن قطروں سے اہل ایمان اور اہل صلاح پیدا ہوتے ہوں انہیں ناپاک کیسے کہا جا سکتا ہے؟ سمجھ رہے؟ جسم کے ظاہری حصے پہ نکل جائے تو غسل فرض ہوگا، مگر جب تک جسم کے ظاہری حصے پہ نہیں نکلتا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ناپاک نہیں ہے، اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ ناپاک۔ تو
تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ پیشاب کو کسی بھی امام نے پاک نہیں کہا، مگر منی کے قطروں کو بعض علماء نے پاک کہا ہے۔ تو امام اعظم نے پوچھا حضور پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی کے قطرے زیادہ ناپاک ہے؟ امام باقر نے ارشاد فرمایا پیشاب زیادہ ناپاک ہے۔ امام اعظم نے عرض کیا حضور اگر میں عقل سے فیصلہ کرتا تو پیشاب کرنے کے بعد میں غسل فرض قرار دیتا، زیادہ گندی چیز نکلی ہے تو غسل کرو، کم گندی چیز نکلی ہے تو وضو بھی کر کے تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ اگر میں عقل سے فیصلہ کرتا تو پیشاب کے بعد غسل کو فرض قرار دیتا، انزال منی کے بعد وضو کو میں فرض قرار دیتا، مگر الحمدللہ میں یہ حکم نہیں لگاتا، میں وہی حکم لگاتا ہوں جو میرے آقا نے فرمایا کہ منی کے قطرے نکلے تو غسل فرض ہوتا ہے اور پیشاب کے قطرے نکلے تو آدمی پر وضو لازم ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 3 سوال کیے امام اعظم نے اور امام باقر نے تینوں کے جواب دیے۔ امام اعظم نے فرمایا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا حکم ہو، مگر میں یہ حکم نہیں دیتا، یہ حکم دیتا ہوں۔ عقل کا تقاضا ہے کہ یہ حکم ہو، مگر میں ایسا حکم نہیں دیتا، میں ایسا حکم دیتا ہوں۔ امام باقر نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے میرے دل میں تمہارے حوالے سے غلط فہمی ڈال دی تھی، اب میرا ذہن تمہارے حوالے سے صاف ہو گیا اور اب مجھے اطمینان ہے کہ الحمدللہ تم میرے نانا جان کی حدیثوں کو نہیں چھوڑتے ہو بلکہ میرے نانا جان کی حدیثوں پر عمل کیا کرتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، قرآن صحابہ کے زمانے میں اترا، حدیثیں صحابہ کے زمانے میں تدوین کی گئی، ان کی ترتیب کی گئی، مگر وہ ذخیرہ محفوظ تھا۔ مگر قرآن کی آیتوں سے مسائل کیا کیا معلوم ہوئے، حدیثوں سے مسائل کیا کیا معلوم ہوئے، کن چیزوں کا حلال ہونا ثابت ہوا، کن چیزوں کا حرام ہونا ثابت ہوا۔ یہ کام صحابہ کے زمانے میں اس انداز میں نہیں ہوا جس انداز میں امام اعظم ابو حنیفہ نے شروع فرمایا، اور سبحان اللہ اجتہاد کا دروازہ کھولا تو آج اس اجتہاد کی برکتیں ہیں کہ لاکھوں مسائل انسانوں کو درپیش ہوتے رہتے ہیں اور ہم شریعت کی کتابیں کھول کر ان احکام کو پڑھ لیتے ہیں اور خود بھی عمل کر لیتے ہیں، اپنے بھائیوں کو بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین تھے، بہت ذہین، مگر یہ نہ سمجھیے گا کہ بس صرف مسائل ہی اخذ کرتے رہتے تھے۔ تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ 40 سال تک فجر کے وضو سے عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ 40 سال تک ہم اور آپ ایک ہفتہ نہیں کر سکتے ایسا، اور امام اعظم نے 40 سال تک عشاء کی نماز پڑھتے، اپنے شاگردوں کو بیٹھا لیتے، امام محمد، امام ابو یوسف، امام ظفر، امام حسن ابن زیاد، ایک فقہی بورڈ تھا امام اعظم کا، بیٹھ جاتے سارے علماء۔ امام اعظم فرماتے کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا کرو گی تو تمہیں طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ امام محمد فرماتے مجھے لگتا ہو جائے گی۔ دلیل؟ وہ اپنی دلیل پیش کرتے۔ امام ابو یوسف فرماتے مجھے لگتا ہے کہ طلاق نہیں ہوگی۔ کہا دلیل؟ وہ اپنی دلیلیں پیش کرتے۔ رات بھر
یہ بحث و مباحثہ چلتا رہتا، اور سارے علماء اگر کسی حکم پہ متفق ہو جاتے تو اس کو لکھ لیا جاتا تھا کہ اگر کوئی مرد ایسا کہے تو اس صورت میں اس کا حکم یہ ہوگا، اسی پر چاروں فقہائے کرام کا اتفاق ہے۔ بے شک کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اتنے متقی، اتنے پرہیزگار رات بھر دینی مسائل پڑھتے اور پڑھاتے تھے، مگر سبحان اللہ اتنی عبادتیں بھی کرتے تھے کہ ان کو کھوٹا کہا جاتا ہے۔ جیسے پیلر کھڑا رہتا ہے ٹس سے مس نہیں ہوتا، لوگ ان کی نمازوں کو جو دیکھتے تھے رات میں کہ کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ امام اعظم کے گھر میں کوئی پیلر لگا ہوا ہے۔ وہ پیلر نہیں ہوتا تھا، وہ امام اعظم ہوتے تھے۔ ایک عورت ان کے گھر کے بغل سے گزر رہی ہے، اس عورت نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے یہ امام اعظم کا گھر ہے جو رات بھر نفل نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس وقت تک امام اعظم نے اپنا معمول یہ بنایا تھا کہ رات کو 3 حصوں میں بانٹتے تھے۔ ایک حصے میں جیسے 12 گھنٹے کی اگر رات ہے تو ایک حصے میں دینی مسائل پڑھتے اور پڑھاتے تھے، 4 گھنٹے سوتے تھے اور 4 گھنٹے تہجد پڑھتے تھے۔ مگر اس عورت نے کہا، بیٹے یہ امام اعظم کا گھر ہے جو رات بھر نفل نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو امام اعظم نے اگلے روز سے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں رات بھر نفل پڑھتا ہوں، جبکہ میں رات بھر نفل نہیں پڑھتا۔ قیامت کے دن کہیں اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ تم رات بھر نفل نہیں پڑھتے تھے، لوگ تمہاری غلط تعریفیں کرتے تھے اور تم خوش ہوتے تھے، کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے مواخذہ نہ فرمائے۔ اس کے بعد سے امام اعظم نے رات بھر نفل نماز پڑھنا شروع کر دیا تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ محاسبہ نہ فرمائے۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، امام اعظم کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف، امام محمد، اور امام محمد اور امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں امام شافعی۔ امام اعظم کے شاگرد ہیں امام عبد الرزاق، اور امام عبد الرزاق کے شاگرد ہیں امام بخاری اور امام مسلم۔ یہ وہابی جو بخاری مسلم کرتے رہتے ہیں، یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ امام اعظم کی برابری کرنا تو بہت دور کی بات۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، ایک پارٹنر تھے ان کے۔ ایک کپڑا کوئی تیار ہوا، اپنے ساتھی سے فرمایا کہ لے جائیے اس کو بیچیے، مگر جس سے بھی بیچیے گا اس سے یہ بتا دیجیے گا کہ اس کپڑے میں یہ عیب ہے۔ اگر آپ کی مرضی ہو تو خریدو، نہ مرضی ہو تو مت خریدو۔ مگر ان کے جو پارٹنر تھے، شریک کاروبار، موفق ان کا نام تھا، وہ کوفہ کے بازار میں کپڑے کا وہ بنڈل لے کے گئے، مگر یہ بتانا بھول گئے کہ اس کپڑے میں یہ عیب ہے، اور وہ کپڑا بیچ کر چلے آئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا، آپ نے کپڑے کا عیب بتایا تھا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا، حضور میں تو بھول گیا بتانا کہ کپڑے میں یہ عیب ہے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ جو کپڑا کسی ایمان والے کو دھوکہ دے کر بیچا گیا ہو، اس کپڑے کی قیمت سے میں کوئی لقمہ نہیں کھا سکتا۔ 30,000 درہم میں وہ کپڑا بکا تھا، مگر امام اعظم نے وہ سارا 30,000 غریبوں پر صدقہ کر دیا۔ ایک درہم بھی امام اعظم نے اپنے استعمال میں خرچ نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ باتیں سنیے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ افسانہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ قصہ کہانی ہے، مگر نہیں۔ آج اسلام ہمارے گھروں تک جو پہنچا ہے،
انہی بزرگوں کی روحانی برکتوں سے پہنچا ہے، جی بے شک انہی کی عبادت شب و روز کی برکتوں سے پہنچا ہے، انہی کے تقوی و طہارت کے فیضان سے پہنچا ہے۔ 1400 سال بیت گئے مگر آج بھی الحمدللہ وہ بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیل رہا ہے۔ یہ انہی بزرگوں کی روحانیت کا صدقہ ہے، ورنہ ہم لوگ تو کس کھیت کی مولی ہیں، ہم لوگ تو اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہمارا فیض آنے والی نسلوں تک کیا پہنچ سکتا ہے؟ یہ انہی بزرگوں کا کرم ہے کہ آج الحمدللہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور ہمارے دروازے پر یا رسول اللہ کا پرچم لگایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، ناستک کہتے ہیں نا، کوئی جاوید اختر ہے فلم اسٹار، گانا وانا لکھتا ہے یا گاتا ہے، وہ ناستک کہتا ہے خود کو، نام ہے جاوید مگر کہتا ہے میں ناستک ہوں، خدا کو نہیں مانتا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں بھی کچھ ناستک تھے جو کہتے تھے کہ خدا موجود نہیں، یہ دنیا جہان جو کچھ ہے یہ سسٹم خود بخود چل رہا ہے، کوئی خدا نہیں ہے اس کا، کوئی خالق و مالک نہیں۔ امام اعظم نے فرمایا مناظرہ کر لو تم اس سے میرے ساتھ۔ ان لوگوں نے کہا کہ وقت طے کر لیجئے، جگہ طے کر لیجئے، آپ ثابت کر دیجئے کہ خدا موجود ہے تو ہم مان لیں گے کہ خدا موجود ہے، ورنہ آپ کو میرا مذہب قبول کرنا پڑے گا۔ خیر، وقت طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ، وقت گزرتا جا رہا ہے، کہیں اتا پتہ نہیں امام اعظم کا، تو ملحدوں نے خوشی منانی شروع کر دی کہ امام اعظم کو لگ گیا کہ ہم خدا کے وجود کو دلیلوں سے ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے نہ آنے میں بھلائی سمجھی، خوشی منانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام اعظم تیز قدموں سے چلتے ہوئے نظر آئے۔ لوگوں نے کہا ملحدوں نے کہ آپ تو وقت کے بڑے پابند، لیٹ کیسے ہو گئے؟ کہا چلا تو تھا میں اپنے وقت پر، مگر میرے گھر اور یہاں کے بیچ میں ایک ندی پڑتی ہے، میں جب ندی کے قریب آیا تو میں حیرت میں تھا کہ ندی پار کیسے کروں، کوئی کشتی نہیں تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک درخت کٹ کے گر گیا، میری حیرت اس وقت اور بڑھ گئی جب درخت کے پٹرے الگ الگ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ پٹرے آپس میں جڑ گئے، کشتی بن گئی، اور وہ کشتی خود سے اٹھ کر ندی میں آ گئی۔ اسی کشتی پہ بیٹھ کر میں نے ندی پار کیا ہے۔ درخت کے کٹنے، گرنے، کشتی کے تیار ہونے میں تھوڑا ٹائم لگا، اس کی وجہ سے میں مقررہ وقت پر یہاں نہ آ سکا۔ ذہانت، امام ابو حنیفہ کی ذہانت دیکھی۔ ان لوگوں نے کہا یہ کون سی بات کر رہے ہیں آپ، کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ درخت خود سے کٹ کے گر جائے؟ اور اگر ندی کے کنارے پانی کے بہنے سے درخت گر بھی گیا تو کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ درخت کے پٹرے خود سے الگ ہو جائیں؟ اور اگر پٹرے الگ ہو بھی جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کشتی خود سے بن جائے اور کشتی خود سے اٹھ کر ندی میں پہنچ جائے اور بغیر ملاح کے کشتی مسافروں کو لانا لے جانا کرنے لگے۔ امام اعظم مجھے لگتا ہے کہ آپ کی عقلی صورتحال بہتر نہیں ہے، یہ کیا اول فول باتیں آپ کر رہے ہیں؟ امام اعظم اسی موقع کے انتظار میں فرمایا نادانو، اگر ایک درخت خود سے نہیں کٹ کے گر سکتا، ایک درخت کے پٹرے اگر خود سے الگ نہیں ہو سکتے، ایک پٹرے اگر کشتی کی شکل میں خود سے نہیں تبدیل ہو سکتے، ایک کشتی اگر بغیر ملاح کے مسافروں کو ندی کے اس پار سے اس پار نہیں لے جا سکتی، تو اتنا بڑا سورج بغیر پیدا کرنے والے کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا چاند بغیر خالق و مالک کے کیسے رواں دواں ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا سنسار
بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتا ہے؟ اگر ایک کشتی خود سے نہیں بن سکتی تو کائنات کا اتنا وسیع و عریض وجود بغیر بنانے والے اور بغیر پیدا کرنے والے کے کیسے موجود ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت جتنے ملحد وہاں پر تھے سب لوگوں نے امام اعظم کے ہاتھ پر توبہ کیا اور سب کے سب کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ سب کے سب اللہ کے وجود پر یقین کرنے والے بندے ہو گئے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی خطیب کی 10 گھنٹے کی تقریریں جو کام نہیں کر سکتی، اہل عشق کا چند لمحہ اس سے بڑا کام کر جایا کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں کی دنیا کو تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، آپ کہیں سے بھی اس پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو کہ اہل حدیث کسی کی تقلید نہیں کرتے تو ان کا کیا کام نہیں چلتا۔ میرے بھائیوں، اصل میں یہ سعودی وہابی غیر مقلد، یہ تن پرست ہیں، حوث پرست ہیں، اس لیے وہ اماموں کی تقلید سے مسلمانوں کو باہر کرنا چاہتے ہیں۔ 1400 سال کی جو اسلامی روایتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، ان میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، ان میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ مزار پر جانا شرک ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ شرک ہے تو اگر مسلمان چاروں اماموں کے دامن سے جڑا رہے گا تو وہابیت کو کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے ادھر سے رشتہ کاٹو تاکہ ہم جو بھی الٹا پلٹا سمجھائیں مسلمانوں کو قبول کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ ورنہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے بھائیوں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ امام اعظم کی پیدائش 80 ہجری میں اور انتقال 150 ہجری میں، اور امام شافعی کی پیدائش 150 ہجری میں، یعنی جب امام اعظم کا انتقال ہو رہا تھا اس دور میں امام شافعی پیدا ہوئے۔ مگر امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ پھنستا ہے، جب بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر جاتا ہوں اور 2 رکعت نمازیں پڑھ کر دعا کرتا ہوں تو امام اعظم کی قبر کی برکت سے میرا وہ مسئلہ حل ہو جایا سبحان کرتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 1200 سال کے بعد وہابی سعودی کہتے ہیں کہ مزاروں پہ جانا شرک، اور امام اعظم کے زمانے کے امام شافعی وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میں امام اعظم کی قبر پہ جاتا ہوں، 2 رکعت نمازیں پڑھ کر ان کے وسیلے سے دعائیں کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرا مسئلہ حل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، یہ مٹھی بھر وہابیوں کو چھوڑ کر 90% مسلمان یا تو حنفی ہے، یا وہ شافعی المسلک ہے، یا وہ امام مالک کا ماننے والا ہے، یا امام احمد ابن حنبل کا ماننے والا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ہم قرآن پڑھ کر احکام الہی کو نہیں سمجھ سکتے، حدیثیں پڑھ کر ہم احکام مغز نہیں کر سکتے، تو جن بزرگوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، جن بزرگوں نے تابعین کو دیکھا ہے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ انہوں نے جو سمجھا، انہوں نے جو کتابوں میں لکھا، ہمارے لیے اسی کی تقلید کر لینا کافی ہے۔ سبحان اللہ سبحان کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہابیوں نے ایک فتنہ کھڑا کیا ہے آج کل، کبھی آپ رمضان شریف میں جائیں مکہ شریف مدینہ شریف، تو جب سے یہ محمد بن سلمان خبیث آیا ہے اس نے سینما ہال کھول دیا،
پہلے ہندوستان کے دیوبندی سعودیوں کا سپورٹ کرتے تھے، حرم والے ہیں، وہاں سے اسلام چلا ہے، وہاں پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ اب کہو یہ حرام خور جوا خانہ کھول رہا ہے، سنیما ہال کھول رہا ہے، جدہ کے بیچ پر انگریز عورتوں کو نہانے کے لیے وہ غسل کے انتظام کر رہا ہے، سلمان خان کو بلوا کر ڈانس کرا رہا ہے۔ اب کہو کہ جہاں سے اسلام چلا تھا وہاں یہ گناہ کیسے ہو رہا ہے؟ تمہیں اب کیا جواب دو گے تم اس کا؟ کس لیے؟ اہل سنت تو اپنی جگہ پر اٹل ہیں، وہ 100 سال پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر مقلد اہل حدیث یہ انگریزوں کے پالے ہوئے لوگ ہیں، ورنہ اسلام الحمدللہ ان سے پہلے بھی وہی تھا اور آج بھی وہی ہے، جس کی دعوت امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز نے ہم لوگوں کو دیا ہے، اور ہم لوگ الحمدللہ 1200 سال پہلے جو مسلمانوں کا طریقہ تھا الحمدللہ اسی طریقے پر چلا کرتے سبحان اللہ ہے نا۔ اس لیے ان غیر مقلدوں کے چکر میں مت پڑیے گا۔ آج کل ان لوگوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا ہے کہ یہ تراویح کی نماز بس 8 رکعت پڑھتے، مکہ شریف میں مدینہ شریف میں 8 رکعت تراویح کی نماز پڑھتے۔ کورونا کے زمانے میں ان کو بہانہ ملا کہ بھیڑ کم سے کم رہے تاکہ کوئی دقت نہ ہو، تو ان لوگوں نے حرم شریف میں 8 رکعت تراویح پڑھوا کے حرم خالی کرانا شروع کر دیا، اور اب ان کو بہانہ مل گیا کہ جب چند سال سے 8 رکعت تراویح ہو رہی ہے تو وہی چلنے دیجئے، اب 20 رکعت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ چاروں ائمہ مجتہدین کا اتفاق ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھنا مسنون ہے، پیغمبر سے یہی ثابت ہے، صحابہ کرام سے یہی ثابت ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب لوگوں کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور حافظ ملت دن بھر میں 18 کتابیں پڑھاتے تھے اور رات ہوتی تو تہجد پڑھتے تھے، یہی شان ہمارے بزرگوں کی ہے۔ ایک مسجد، بس آخری بات، ایک مسجد میں ظہر کی نماز کے لیے امام شافعی تشریف لے گئے، کوئی آدمی وضو کر کے وہاں سے ہٹا تھا، وضو کا پانی وہاں پہ پڑا ہوا تھا، تو امام شافعی نے فرمایا کہ یہ اس آدمی کے وضو کا پانی ہے جو سود کھاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام محمد نماز کے لیے تشریف لائے، فرمایا یہ اس آدمی کے وضو کا پانی ہے جو بدکاری کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام ابو یوسف آئے، فرمایا یہ اس آدمی کے وضو کا پانی ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ جو آدمی وہاں بیٹھا ہوا تینوں بزرگوں کی باتیں سن رہا تھا، اس نے اس آدمی کو گھیرا، کہا سچ سچ بتاؤ۔ امام شافعی نے فرمایا کہ یہ سود کھاتا ہے، امام محمد نے فرمایا کہ زناکاری کرتا ہے، امام ابو یوسف نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، تمہارا ہی وضو کا پانی تھا، تم بتاؤ کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں اور ان بزرگوں کی باتوں کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرے اندر تینوں عیب موجود ہے، اور جب عیب کھل ہی گیا ہے تو میں تمہارے ہاتھوں پہ توبہ کرتا ہوں، اب انشاءاللہ ان جرموں کے قریب میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، وضو کے پانی کو دیکھ کر گناہ کا پتہ لگا لینا یہ ولیوں کا ہی کام ہو سکتا ہے، یہ ولایت کے تاجداروں کا ہی یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس لیے دن بھر یہ تجارت بھی کرتے تھے، عشاء سے لے کے نصف شب تک فقہی مسائل بھی حل کرتے تھے، اور جب رات کا آخری حصہ آتا تو تہجد کے لیے مصلی پہ کھڑے بھی ہو جاتے تھے، اور 40 سال تو ایسا گزرا کہ عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ سبحان اللہ۔
ایک آخری بات کہہ کر میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام اعظم کا انتقال تو 150 میں ہوا، امام شعرانی کا انتقال 973 ہجری، 973 ہجری، 625 سال کے بعد۔ ان کی کتاب ہے میزان الشریعۃ الکبریٰ۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں وہ اپنے مریدوں کو قبر میں بھی مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، پل صراط پر گزرتے وقت بھی ان کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، منکر نکیر کے سوال کے وقت بھی وہ مریدوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ اور آگے لکھا کہ جب عام صوفیہ کی یہ شان ہے تو ائمہ مجتہدین کی شان کیا ہوگی، جو کہ اپنے زمانے کے کتب تھے، جو اوتاد تھے۔ جب عام صوفیہ ایسا کر سکتے ہیں تو ائمہ مجتہدین کی شان کتنی بلند ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی ضمن میں لکھا کہ امام لاقانی ان کا انتقال ہوا، قبر میں دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد منکر نکیر آئے، پوچھا من ربوں کا ما دینوں کا، تو امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ قبر میں تشریف لائے اور منکر نکیر سے فرمایا کیا ایسے لوگوں سے بھی تم دین اور مذہب کا سوال کرتے ہو؟ کیا اتنے بڑے عالموں سے بھی تم دین کا سوال کر رہے ہو؟ تنحیان ہو، یہاں سے ہٹو، یہاں سے ہٹو۔ امام لاقانی فرماتے ہیں کہ امام مالک کے فرمانے کی وجہ سے وہ نکیرین میری قبر سے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے نکیرین کے سوال کی سختی سے مجھے الحمدللہ محفوظ رکھا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، ہم پتھر کی پرستش نہیں کرتے، ہم سورج کی عبادت نہیں کرتے، ہم چاند کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ ہم بڑے خوش نصیب کہ اللہ نے ہمیں توحید کا پرستار بنایا ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب کہ جو سب سے افضل پیغمبر تھے اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب کہ چاروں اماموں میں جو سب سے بڑے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے مقلد اور صوفیاء کرام میں دنیا ولایت میں جو سب سے بڑے غوث ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، الحمدللہ ہم لوگ سب سے بڑے غوث کے عقیدت مند ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نبی کے امتی ہیں، امام اعظم کے مقلد ہیں، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیدت مند اور ان کے مرید ہیں۔ اللہ تعالی ان نسبتوں کی حفاظت فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ تعالی امام اعظم کے پرچم تلے اور غوث اعظم کے پرچم تلے اللہ تعالی ہم سب کو قائم اور باقی رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں۔ فیضان عرفان محبت عام ہے لیکن فیضان محبت عام نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے آدھے گھنٹے 45 منٹ میری باتیں غور سے سنی ہیں۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔